مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7951۔ یہ جو روایت ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور امام ترمذی نے بھی اسے نقل کیا، اور اسی کا ایک ٹکڑا جو ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمایا۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی، اور جس طرح سے جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، وہ تو قیامت کے بعد ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سارا معاملہ دکھا دیا گیا کہ کیسے جنت میں کس طرح کے لوگ ہوں گے اور جہنم میں کس طرح کا معاملہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی النار، مجھے جہنم دکھائی گئی، تو جب میں نے جہنم کو دیکھا، فرماتے فرأیت اکثر اہلھا النساء، میں نے اس میں عورتوں کی کثرت دیکھی، یعنی عورتیں تعداد میں زیادہ دیکھی۔ اب اس کی وضاحت جو ہے وہ صحیح بخاری کے اندر ہے، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے جہنم دکھائی گئی تو میں نے جہنم میں دیکھا کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں، اور ان کا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ ان کا ناشکری کرنا، کفر ناشکری کرنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف سے سوال کیا کہ کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے خاوند کے ساتھ ناشکری والا معاملہ کرتی ہیں، خاوند ان کے ساتھ ساری عمر بھلائی کرتا رہے، ایک بار وہ اس کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھ لیں، رسول اللہ علیہ السلام نے جملہ ارشاد فرمایا وہ پتہ ہے کیا کہتی ما رأیت منک خیرا قط، میں نے ساری زندگی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ یہ ان کا ناشکری کرنا، یعنی وہ یہ ناشکری والا کلمہ بولتی ہیں، اور یہ جملہ جو ہے یہ کلمہ اللہ کو پسند نہیں کہ یہ ناشکری والا کلمہ۔ دوسرا واطلعت فی الجنہ، میں نے جنت کو دیکھا، تو جب جنت میں نے دیکھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ اکثر جو جنت میں رہنے والے ہیں وہ غربا ہیں۔ اب حدیث کا جو ٹکڑا ہوتا ہے نا، جو حدیث کا جملہ ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنا یہ بعض اوقات اتنا مشکل ہوتا ہے کہ حدیث کچھ کہہ رہی ہوتی ہے اور سمجھا کچھ جاتا ہے۔ اس حدیث کے ٹکڑے کے حوالے سے محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے غربت کے فضائل بیان نہیں کیے، نہ اپنی امت کو غریب رہنے کی ترغیب دی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک سبب ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ غربا چونکہ ان کے اندر اکڑ نہیں ہوتی، وہ اکھڑ مزاج نہیں ہوتے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو ہمیں کتاب اللہ کی تلاوت سنائی، ہمیں جو قرآن کریم دیا، تو اس قرآن میں جا بجا اللہ نے ذکر کیا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں، دوسرے انبیاء کی قوموں میں جو مالدار لوگ تھے وہ مخالفت پر نظر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر بھی ہمیں مالدار طبقہ زیادہ نظر آتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جملے کا معنی یہ ہے کہ جو غریب ہے وہ حق کو جلدی تسلیم کر لیتا ہے، وہ اس کے سامنے اکڑتا نہیں ہے، جبکہ امیر آدمی اکثر اپنی انا کا شکار ہو جاتا ہے، اس لیے وہ حق کو بسا اوقات نہیں مانتا۔ تو یہ جملہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غربا چونکہ وہ مان لیتے ہیں، ماننے والوں میں ہیں، کمزور ماننے والوں میں ہیں، اس لیے ان کی جنت میں نے کثرت کو دیکھا ہے۔ یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اسلام نے غربا کے فضائل بیان نہیں، ان کی بھی جنت میں زیادتی صرف اس بات پر ہے کہ وہ دل ان کا صحیح ہوتا ہے، قلب سلیم والے ہیں، راہ راست والے ہیں، تو اس لیے وہ جنت میں ہیں۔ تو جو فضیلت ہے وہ غربت کی نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے۔ فضیلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے غربت کی بیان نہیں کی جی اس پر ہم کہیں جی دیکھو جی اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کہا غریب ہی رہو، نہیں، بلکہ احادیث طیبہ میں تو اس بات کو پسند کیا گیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ محنت کرے اور محنت کر کے کمائے اور دوسروں کو بھی پالے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوگا نا جب اس کے پاس آسائش ہوگی، اس کے پاس رزق زیادہ ہوگا، فراوانی ہوگی، تو وہ اپنی بھی خواہشات پوری کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل سکتا۔
تو اس لیے دو بڑی اہم باتیں، ایک تو یہ ہے کہ ناشکری ایک ایسا فعل ہے جو جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ، وہ ناشکری کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے مالک کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی نوکر، کوئی ملازم جو ہے وہ اپنے آقا کی یا اپنے جو اس کا مالک ہے، جو باس ہے، اس کی وہ نافرمانی، ناشکری کرتا رہے، تو نے مجھے دیا کچھ نہیں، یہ بھی جملہ، یہ بھی فعل، یہ بھی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بیوی ہے اس کا بھی یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اگر شوہر کی ناشکری بیوی کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، تو اگر بندہ اللہ کا ناشکرا ہو، سمجھانا یہ بھی مقصود ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ناشکرا ہو تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی۔ انسان کو یہ تو بتا دیا گیا کہ اگر بیوی تیرا شکر ادا نہ کرے، تیری ناشکری کرے، تو میں نے اس کے لیے یہ سزا تیار کی ہے۔ تو اگر تو خود ناشکرا ہوگا تو بتا پھر، اور اللہ کا ناشکرا ہوگا تو پھر کیا ہوگا۔ اس جملے میں ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اس کی ناراضگی، اس کے غضب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اپنے مزاج میں نرمی پیدا کرنی چاہیے کہ حق بات آئے تو اسے تسلیم کر لیا جائے۔ دوسرا حدیث کا پہلو یہ ہے کہ جو ایسا نہ ہو کہ مالدار آدمی جو ہے وہ اس کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے کہ وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتا، نہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمہ اللہ کا ایک جملہ بہت کمال کا ہے، انہوں نے فرمایا کہ اگر امیری اللہ کے قریب کر دے تو دوہرا انعام، اگر امیری دولت اللہ کے قریب کر دے تو دوہرا انعام، کہ ایک تو بندہ اللہ کے قریب ہے، دوسرا وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کے خرچ کر سکتا ہے، حصہ لے سکتا ہے۔ اور غریبی اگر اللہ سے دور کر دے تو دوہرا عذاب ہے، کہ ایک تو بندہ مفلس ہے اور دوسرا مفلس ہو کر وہ اللہ سے بھی دور ہے۔ تو معاملہ غریبی امیری کا نہیں، معاملہ اللہ کے قریب ہونے کا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ بعض اوقات بعض حدیث کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھانا، ان کو سمجھنا، وہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک مشکل کام ہے، اگر ہم اس پر غور نہ کریں تو ہم حقیقت کو کبھی بھی پا نہیں سکتے۔ قرآن نے اسی لیے ایک جملہ بیان کیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سے اس کی غلط تعبیر کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت سے اس کی غلط تعبیر کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس کی آپ کو کئی مثالیں ملیں گی، ابھی تو تازہ تازہ ایک واقعہ گزرا، اور بہت سے اس کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں۔ تو ہدایت پانے والے کون ہیں، وہ بھی واضح کر کے کہا گیا کہ جو فاسق ہوتے ہیں نا وہ گمراہ ہوتے ہیں، چونکہ فاسقوں کا ہر معاملہ الٹا ہوتا ہے، وہ سیدھی بات سے بھی الٹی تعبیر لیتے، تو جو نافرمان ہوتا ہے وہ کبھی بھی صحیح بات کو صحیح نہیں سمجھ پاتا، تو پھر کیا ہوتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں میں بھی شکر گزار پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو بالخصوص شکر گزار بننا نصیب فرمائے کہ آگے چل کر ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے کہ جہاں حق آئے اس کو قبول کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ یہ سب سے بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بات میرے عمل کے، میری پسند کے خلاف ہے لیکن ہے سچی، تو میں اس کو تسلیم کرنے میں تردد کا شکار ہوں گا، تذبذب کا معاملہ پیش آئے گا۔ نہیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیشہ حق کو قبول کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ باطل کا انکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔